اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سلیم جمٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا فیکٹس فائنڈر۔ ناظرین، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ ہر قسم کے نوسر بازوں اور فراڈیوں سے اور ہر قسم کی ناگہانی آفات سے بچ کے رہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ذکر ہوگا 25% ڈپازٹ سے 40% ڈپازٹ تک، 24 ماہ سے 36 ماہ تک اور 2x سے 1x تک، اس کے بارے میں۔ اور ہم کمپنی کے ہمدرد ہیں مگر اس پہ بات ہوگی۔ اور لاسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہوگا جی ہیلپنگ ہینڈ۔ ہیلپنگ ہینڈ کیا ہے اور ہیلپنگ ہینڈ کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کی جائیں گی، تو اینڈ تک ویڈیو کو دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ بات یہ ہے کہ 24 جولائی 2023 کو کیش ورتھ کو سپورٹ کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد جو کارکردگی چکوال ٹائیگر نے پیش کی وہ آپ کے سامنے ہے۔ کچھ لوگ شاید یہ سوچتے ہوں گے کہ جی یہ صرف باتیں کرنا جانتے ہیں، لیکن ہم نے کام کر کے دکھایا ہے 17 دنوں میں۔ اور اس کے بعد جب 15 اگست کو اکوموڈیشن بند کرنے کی بات کی گئی تو اس پہ جو میرے ویوز تھے، جو میں اپنے اپ لائن سے بھی میں نے ذکر کی جناب ملک شاہد صاحب کے ساتھ، کہ اس کو دیکھیں، اگر تو یہ شروع سے اس پالیسی کو اس طریقے سے لے کے چلا جاتا کہ اس میں آپ 15 دن کا ٹائم نہ رکھتے، اس کو کنٹینیو کر دیتے، لوگ اس میں جوائن ہوتے اپنی سہولت کے مطابق۔ لوگوں نے کسی کی موٹیویشن پہ کیش ورتھ کو جوائن نہیں کرنا، نہ ابھی کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ حقیقت بتا رہا ہوں۔ اگر کسی کے ذہن میں ہو جی کہ میں بہت بڑا لیڈر ہوں، میں نے موٹیویشن دی ہے تو یہ لوگ جوائن ہو گئے ہیں، یہ قطعاً غلط بات ہے۔ کیش ورتھ ہو یا دنیا کی کوئی بھی کمپنی ہو، جہاں سے B4U کے متاثرین کو اکوموڈیشن ملے گی، ان کو وڈرال ملنا شروع ہو جائے گا، ان کا ٹرسٹ بحال ہوگا، وہ اس میں جوائن ہوں گے اور لوگ ان کو دیکھ کے جوائن ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہاں پہ بھی کیش ورتھ میں یہی کچھ ہوا ہے۔ جب 3 مہینے 4 مہینے کی اکوموڈیشن لوگوں نے دیکھی کہ ابھی ملنا شروع ہو گئی ہے تو اس میں لوگوں نے آنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ بات کرنا کہ جی کچھ لوگوں نے جلدی جوائن کر لیا، کچھ نے لیٹ جوائن کیا، تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ لوگوں کا ٹرسٹ اتنا ڈیمیج ہو چکا تھا کہ اس کو بحال ہونے میں ٹائم لگنا تھا۔ جب لوگوں کا ٹرسٹ بحال ہونا شروع ہوا تو کیا ہوا کہ جناب اکوموڈیشن بند ہو گئی ہے۔ تو یہ اس طرح کی پالیسی ہونا چاہیے تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ نے 4 مہینے ایک لائے عمل کے تحت گزارے ہیں، آپ 4 مہینے پورے ہو گئے، اس کے بعد جو ہے اس کو آپ کنٹینیو کر دیتے کہ 25% پہ یہ کنٹینیو رہے گی، جس کا جی چاہے وہ آ جائے، جس کا نہ کرے وہ نہ آئے۔ لیکن اس کو جب بند کر دیا گیا تھا، اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی دیکھیں، لوگ جو مارکیٹ میں ویوز رکھتے ہیں کمپنی کے بارے میں، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جب اس کو بند کیا جاتا ہے تو پھر کسی خاص چہرے کی خاطر، کسی کے کہنے پہ، کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس کو پھر شروع کر دیا جاتا ہے اکوموڈیشن کو۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے نا جی کہ آپ نئی انویسٹمنٹ پہ فوکس کریں، نئے بزنس پہ فوکس کریں، تو ہمیں جو مارکیٹ میں ہرڈلز آتی ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہم مینجمنٹ کے نالج میں لانا ہماری ذمہ داری ہے کہ جناب ان چیزوں کا سدباب اگر کیا جائے تو مارکیٹ میں اچھا بزنس کمپنی کو مل سکتا ہے۔ لیکن اب ایک مرض ہے ہمارے اندر، وہ میں مرض آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ وہ مرض کیا ہے کہ ہم کمپنی کے ہمدرد ضرور ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کمپنی چلے، پھلے پھولے، یہاں سے لوگوں کو اکوموڈیشن ملے، کمپنی کو نیا بزنس ملے، لیکن ایک کام جو ہے وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے جو کہ ہم نہ اس سے پہلے کیا ہے نہ آئندہ کر سکیں گے، اور وہ ہے کمپنی کی مینجمنٹ کی چاپلوسی کرنا اور خوشامد کرنا، غلط کو ٹھیک کہنا۔ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے بھائی، یہ معذرت کے ساتھ کوئی بندہ اگر اس سے ناراض ہو تو اس کی مرضی کی بات ہے، ہم اس سے معذرت کر لیں گے۔ اگر کسی نے میرے ان کومنٹس پہ مجھے غلط کہنا ہے تو میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں کہ کمپنی کی کسی غلط پالیسی پہ یا ایسی پالیسی جو کہ
غریب کش ہو، جس سے غریبوں کے مرنے کا اندیشہ ہو، غریبوں کے دبنے کا اندیشہ ہو، غریبوں کے زمین میں دھنسنے کا اندیشہ ہو، تو اس کو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے۔ اس پالیسی کو ہم لازمی ہائی لائٹ کریں گے کہ جی یہ غلط ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم اس کو، یہ ہمارے خمیر میں نہیں ہے کہ جی ہم چاپلوسی کریں یا خوشامد کریں۔ تو اس میں یہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھیں مارکیٹ میں جو ہرڈلز ہمیں آ رہی ہیں، کل کا دن ہم نے گزارا، پرسوں ہمارا پروگرام تھا، اس میں جو چیزیں ڈسکس ہوئیں اس کے بعد ماشاءاللہ ایک تو میں یہاں پہ اس ویڈیو کے حوالے سے ملک شاہد صاحب کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی پوری ٹیم کو وہاں پہ بلایا، اور جتنے بھی ان کے ایکٹیو لیڈرز تھے وہاں پہ موجود تھے، اور ایک زبردست قسم کا پروگرام ہوا، اس میں ڈیبیٹ بھی ہوئی، اس میں لوگوں نے اب دل کھول کے اپنی جو دل کی بات تھی وہ کی وہاں پہ، تو ایک زبردست پروگرام تھا۔ اس پہ میں ملک شاہد صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ماشاءاللہ بہت زبردست پروگرام ارینج کیا، اور ایک موٹیویشنل پروگرام بھی تھا۔ یہ دیکھیں اس میں دو چیزیں تھیں کہ جو ملک صاحب کی ٹیم نے رول پلے کیا، جو ان کی کارکردگی رہی پچھلے تقریباً مہینہ 2 مہینے میں، اس پہ ان کو اپریشیٹ بھی کیا گیا، اور آئندہ کے کمپنی کے نیو بزنس کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ بھی کیا گیا وہاں پہ۔ لیکن اب اس چیز کو لے کے جب ہم مارکیٹ میں نکلے، ہم نے مارکیٹ میں لوگوں سے رابطہ کیا، اپنے ممبران سے رابطہ کیا، اور کل کا جو اناؤنسمنٹ ہوئی کل صبح 40% والی، اس پہ جب لوگوں سے بات چیت ہوئی تو اس میں جو ہمارے سامنے چیزیں آئیں، جو رکاوٹیں آئیں، وہ ساری چیزیں یہاں پہ ڈسکس کرنا ضروری ہیں، مینجمنٹ کے نالج میں لانا ضروری ہیں۔ ہم آنکھیں بند کر کے اوکے کرنے والے لوگ نہیں ہیں کہ جی بالکل اس کو اوکے کر دیا جائے، جی سب کچھ ٹھیک ہے، آل اوکے کی رپورٹ ہم نہیں دیتے ہیں۔ ہم وہ رپورٹ دیتے ہیں کہ جو مارکیٹ میں چیزیں موجود ہیں وہ ساری کی ساری مینجمنٹ کے نالج میں لانا، اور اس کے مطابق کمپنی کی پالیسی کو ترتیب دینا یا اس کے بارے میں سجیشنز دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے بتانا ہے کمپنی کو کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ غلط ہیں، اس پہ اگر نظر ثانی کی جائے تو یہ بہتر ہوگا۔ لیکن اگر پھر بھی کمپنی نہیں کرتی ہے تو ہمارا کوئی زور نہیں ہے، ہم زبردستی نہیں کر سکتے جی کہ آپ یہ لازمی کریں، لیکن اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ نیو بزنس پہ لازمی آئے گا۔ اب اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جی؟ سب سے پہلے سوال جو ہے لوگ کرتے ہیں کہ جی یہ 25% کو کیوں آگے لے کے جایا گیا، جب شروع میں یہ 25% والی پالیسی لانچ کی گئی تھی اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ کمپنی کو مضبوط کرنے کے لیے 25% کا فارمولہ جو ہے وہ آئے گا۔ 25% پہ لوگوں کو جب راضی کر لیا گیا، جب لوگ اس پہ آنا شروع ہو گئے، اب لوگوں کا مائنڈ بن چکا تھا 25% پہ، تو اس کو 40% پہ لے جایا گیا، یہ کام غلط ہوا۔ اس کے بعد 24 ماہ سے 36 ماہ تک اگر لے کر جاتے ہیں تو لوگوں کا وڈرال ہی نہیں بنتا، منتھلی وڈرال پہلے بھی نہیں بن رہا تھا جی، 2 لاکھ سے کہیں اوپر کی اماؤنٹ ہوگی تو پھر جا کے منتھلی وڈرال بنے گا، تو اب یہاں پہ کس کا وڈرال بنے گا؟ 36 ماہ پہ جب ڈیوائیڈ ہوگی اکوموڈیشن تو پھر کیا بنے گا؟ اس کے بعد جناب 2x سے 1x پہ آ گئے، تو اس کے بارے میں بھی یہ بھی وڈرال پہ افیکٹ کرے گا کہ وڈرال آپ کا جو ہے وہ جب 2x کے بجائے 1x کو آپ ڈیوائیڈ کریں گے 24 پہ بلکہ 36 پہ، تو پھر کیا اس بندے کے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ اب اس پہ لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا جی کہ اس کمپنی میں لگانے سے بہتر ہے کہ ہم علیات میں لگا کے وہاں سے 10-12% وہاں سے ہمیں ملتا ہے، وہ 2x 14 مہینے میں دے دیتے ہیں یا 15 مہینے میں دے دیتے ہیں، تو وہاں پہ لگانا بہتر ہے۔ یہ میں لوگوں کے ویوز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں نہیں کہتا کہ جی علیات بہت اچھی چل رہی ہے یا وہ بہت اچھا سسٹم ہے، لیکن لوگوں کے ویوز کیا ہیں، یا علیات کے علاوہ کسی اور سسٹم کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی کہ وہاں پہ اگر ہم لگا لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے نیو بزنس کے لیے جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں۔ اب آگے ایک چیز جو میرے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ جی وڈرال، اب وڈرال کے بارے میں ایک میسج میرے ایک قابل قدر جناب ہمارے محترم ہیں، لیکن میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے میسج کیا ڈائریکٹ گروپ کے اندر، اور وہ میسج جب میں نے سنا تو مجھے ہنسی بھی آئی اور افسوس بھی ہوا کہ بھائی میں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں 36-37 سال کی جو میری پریکٹیکل لائف ہے اس میں نے کبھی کسی ادارے سے یہ نہیں سنا کہ جی آپ کا یہ کام اتنے ورکنگ آورز میں ہو جائے گا، کام ورکنگ ڈیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اور اگر بی فار یو کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو 4 سال یا 5 سال جو بی فار یو چلی ہے، بی فار یو کے پرانے لیڈرز، پرانے نیٹ ورکرز موجود ہیں، وہ ذرا بتائیں کہ جب 24 گھنٹے کا یا 36 گھنٹے کا یا 48 گھنٹے کا 72 گھنٹے کا ٹائم دیا جاتا تھا تو کبھی یہ منطق وہاں نہیں پیش کیا گیا جو آج کیا گیا ہے کہ جی یہ آپ کے ورکنگ آورز کے حساب سے جناب یہ تو 13-14 دن بن جائیں گے،
یہ کبھی نہیں ہوا آج سے پہلے، مجھے اس پہ رونا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یقین کریں مجھے اس پہ رونا آ رہا ہے، ان کے ویژن پہ، ان کی جو وہ جسٹیفیکیشن تھی اس پہ مجھے رونا آ رہا تھا۔ میں اکیلا بیٹھا تھا تو میں دھاڑے مار کے رو رہا تھا کہ جی یہ کیا، کس طرح کی جناب ویژن پیش کیا جا رہا ہے یہاں پہ۔ ایک چیز یہ ہو گئی، اور نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے جی کہ ہیلپنگ ہینڈ کو جو ہے وہ یہاں پہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے گروپ میں، کہ جی وہ ہفتے میں 1-2 دفعہ لازمی اس کی شیئرنگ ہوتی ہے کہ جی ملینیم ہیلپنگ ہینڈ ٹرسٹ ہے، اس کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے، ابھی کوئی بندہ اگر دیکھ نہیں پا رہا، ویڈیو نہیں ہے، میں آڈیو پہ لگا ہوں، لیکن میں نے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں اپنے، اور میں التجا کر رہا ہوں کہ جناب اگر آپ نے ہیلپنگ ہینڈ ٹرسٹ کے نام سے ادارہ چلانا ہے تو سب سے پہلے متاثرین جو B4U کے ہیں وہ سب سے پہلے ہیلپ کے مستحق ہیں، ان کے بارے میں سوچا جائے۔ اگر اسی ہیلپنگ ہینڈ ٹرسٹ جو آپ نے بنایا ہے، اسی کے توسط سے، اسی کے واسطے سے آپ یہ 15% جو آپ نے اکموڈیشن پرسنٹیج بڑھائی ہے، اسی کو کم کر دیں تو آپ سمجھیں کہ آپ نے لوگوں کی بڑی ہیلپ کر دی ہے۔ ہیلپنگ ہینڈ کے نام پہ ہیلپنگ ہینڈ ٹرسٹ جو ہے اس کے پلیٹ فارم سے آپ نے لوگوں کو بہت زیادہ ریلیف دے دیا ہے۔ تو لہٰذا جناب یہ گزارشات تھی میری کہ آپ نے اگر سوچنا ہی ہے تو ہیلپنگ ہینڈ ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو کہ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، جو کہ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں۔ 2.5 سال سے یہ رونا پڑا ہوا ہے، اور ابھی جو بقایا رہ گئے ہیں نا، 25% دینے والے دے چکے ہیں، اور جو بقایا رہ گئے ہیں ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کہ 25% بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے لیے تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ابھی کوئی فری کی پالیسی آنے والی ہے، ہم یہ امید رکھ رہے تھے، لیکن کیا ہوا کہ ان کے جذبات جو ہے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے، ان کی امیدیں ان پہ پانی پھر گیا۔ 40% کی پالیسی آ گئی، 2x کے بجائے 1x کا فارمولہ آ گیا، 24 ماہ کے بجائے 36 ماہ کا فارمولہ آ گیا۔ تو جناب یہ اب وہ نہ مریں تو ان کی مرضی کی بات ہے، وہ مطلب بہت ہی ڈھیٹ ہو جائیں جو پیچھے رہتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن میرے خیال میں ان کے مرنے کے لیے یہ انتظام جو کیا گیا یہ کافی ہے، اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ ایک میری گزارش ہے، اگر ہیلپنگ ہینڈ ٹرسٹ کام کر رہا ہے، واقعی کام کر رہا ہے اور ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے، تو پھر اس کے لیے میری یہ ریکویسٹ ہے، میں نے گروپ میں میسج بھی کیا ہے کہ جناب والا اس کا جتنا بھی آپ کے پاس ریکارڈ ہے، جتنا آپ کے پاس اس کی مینجمنٹ کی ریکارڈ ہے، ڈاکومنٹیشن ہے، رجسٹریشن ہے، جو اس کا منشور ہے ریٹن فارم میں، اس کو اس گروپ کے اندر، ڈائریکٹ گروپ کے اندر شیئر کیا جائے تاکہ ہم اس پہ کام کر سکیں۔ اگر واقعی وہ غریبوں کے لیے کام کر رہا ہے تو ڈونرز کی کمی نہیں ہے، ڈونرز بہت زیادہ ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہم نے اپنی لائف میں بہت زیادہ سوشل ورک کیا ہے، تو اس پہ ہم انشاءاللہ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ ہیلپنگ ہینڈ کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو ہم سپورٹ کر سکیں۔ لیکن اس کے لیے جب کسی بندے سے بات کی جاتی ہے تو آگے سے سوال جو اٹھتے ہیں وہ یہی اٹھتے ہیں کہ وہ کتنا ٹرسٹیبل ادارہ ہے، کہ اس میں دیے گئی جو رقوم ہیں وہ کہاں پہ لگیں گی، کیا وہ غریبوں کے کام بھی آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں، اس کا آڈٹ کا طریقہ کار کیا ہے۔